الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. عزیزان گرامی، عزیز طلبہ اور معزز سامعین، مرد و خواتین، ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں، وہ پوری امت کی مائیں ہیں. پوری امت میں مرد و خواتین کی مائیں ہیں، اور ان کو جو اللہ نے مرتبہ اور شان عطا فرمائی ہے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. کہ خود جبریل علیہ السلام جن کے در پہ بار بار حاضری دیں اور اللہ کی طرف سے سلام لائیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے بشارتیں آئیں، اسی سے ان کے مقام اور مرتبے کا علم ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، آپ کی گھر والیاں ہیں، اور جن کی گود میں خود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. اتنی شان اور مرتبے کے باوجود بھی ان ازواج مطہرات ہماری ماؤں کا حال یہ دیکھیں کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تو نبی کی بیویاں، ہم تو نبی کی گھر والیاں، ہم کیوں نماز پڑھیں، اور اتنی سردی میں رات کو اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے ہم وضو کریں، کیوں کریں، ہم تو نبی کی گھر والیاں ہیں. اور ہم گرمی میں روزے کیوں رکھیں، کیوں بھوک برداشت کریں. وہ کہہ سکتی تھی نا کہ ہم نبی کی گھر والیاں ہیں، بیویاں ہیں، ہماری تو شان بڑی اونچی ہے کہ قیامت میں نبی اللہ سے یوں کہہ دیں گے کہ جی یہ تو میرے گھر والی ہیں، ان کو چھوڑیے، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں. ایسا بھی نہیں ہے. تو اتنے مقام پانے کے باوجود ان کی عبادتیں دیکھیں، ریاضتیں دیکھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ایسی قربانیاں بھی بھلا کوئی انسان دے سکتا ہے. حضرت
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنی. پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنی ان کی وفات کے بعد. حضرت ام سلمہ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ عبادت کرنے کے لیے اپنی چٹیا بالوں کو ایک رسی سے باندھ لیتی اور اس کو چھت کے ساتھ باندھ دیتی اور عبادت میں مشغول ہو جاتی. اب آپ اندازہ لگائیں کتنی عبادت ہوگی کہ آدمی کو نیند آئے. یعنی طویل عبادت کے بعد، کافی وقت اللہ کی یاد میں لگانے کے بعد، جب آدمی کیونکہ انسان ہے، جسم ہے، تھک جاتا ہے، اونگ آتی، جو ہی سر جھکتا تو چڑیا ہلتی، وہ بال ہلتے فوراً دوڑ جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، آپ تشریف لائے، کہا کہ اے ام سلمہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ یا اللہ کے نبی، مجھے اللہ کی عبادت جتنی زیادہ کروں گی تو اتنا ہی میرا فائدہ زیادہ ہے، اتنا ہی مقام زیادہ ہے. اس لیے عبادت میں اتنی تھکتی تھی. جب حضور سے نکاح ہونے سے پہلے ابو سلمہ زندہ تھے، ایک دن دونوں بیٹھے، بڑی محبت ابو سلمہ میں ام سلمہ میں، آپس میں بڑی محبت تھی. حضرت ام سلمہ کہنے لگی کہ ابو سلمہ یہ بتاؤ، جو لوگ جنت میں جائیں گے مرد و خواتین کو وہاں کون ملے گا؟ یعنی مرد کو کون سی عورت ملے گی، عورت کو کون سا مرد ملے گا؟ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ام سلمہ، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے کہ جنت میں جو عورت جائے گی، جس خاوند کے نکاح میں جائے گی، مثلا ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اس نے نکاح نہ کیا تو وہ جنت میں اسی کے ساتھ، اور مرد بیوی فوت ہوگی، خاوند نے نکاح نہیں کیا تو وہی بیوی اس کے نکاح میں اس کے ساتھ جائے گی. جس کے نکاح میں جو عورت مری ہے اسی کے ساتھ اٹھے. تو ام سلمہ کہنے لگی کہ ابو سلمہ پھر آؤ ایک وعدہ کرتے ہیں. وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ کرتے ہیں کہ نہ آپ نکاح کرنا نہ میں نکاح کروں گی، تاکہ دونوں جنت میں پھر مل جائیں. ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں نہیں، آپ میرے بعد اگر میں فوت ہو جاؤں تو نکاح کر لینا، نکاح تمہیں کر لینا چاہیے. اور ایک دعا بھی سکھا دی کہ اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ جو ابو سلمہ سے بہتر وہ دے دے. اب ام سلمہ کہتی ہے میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا اچھا شوہر ہے، اتنی محبت کرنے والا اور اتنا ادب احترام کرنے والا، اتنا میرا یہ ہے خدمت کرنے والا، محبت کرنے والا میرا شوہر ہے، تو اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال ان کی وفات کے بعد جب میں نے دعا مانگی اور میرا نکاح جب امام الانبیاء سے ہوا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ باقی ابو سلمہ سے بہتر مجھے اللہ نے حضور دے دی. اور وہ کتنی مبارک عورتیں ہوں گی کہ جن کے گھر میں امام الانبیاء دلہا بن کے آئے. کیا ہی مقدس محترم عورتیں ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام ان کے گھر کے اندر دلہا بن کے آ رہے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں مسلمان ہو گئی، اور میرے عزیزوں، میری ماں و بہنوں ذرا سن لو، ان کا اسلام ہمارے والا اسلام نہیں تھا کہ ہم اسلام لائے، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، اس لیے اس کلمے کا نہ ادب ہے، نہ اس کا احترام ہے، نہ اس کی پاسداری ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے، ہم نے کیا وعدہ کر لیا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فاسقوں کی علامتیں بیان کرتے ہوئے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ منافق کے فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے وعدہ کر کے اس کو توڑ دیں. تو ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کلمہ پڑھ کے اللہ تیرے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. لیکن دنیا میں ہم لگ کر ہم نے اللہ کو، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، نبی کے طریقوں کو ہم نے اپنے گھروں سے دھکے دے کے نکال دیا، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا. تو ام سلمہ اس دور کی میں بتا رہا ہوں، مسلمان ہیں کہ جب کلمہ پڑھنا ایسے تھا جیسے کہ آگ کے انگاروں پہ جا کے بیٹھ جانا، اور ایسی مصیبتیں تھی کہ ہر طرف سے تیر، نیزے، تلوار اور خنجر کا خوف رہتا تھا. یہ کہتی ہے
کہ میں انہوں نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، ابو سلمہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے دوسری ہجرت کی مدینے کی طرف۔ کہتے ہیں جب میں مدینے جانے لگی تو ابو سلمہ نے مجھے اونٹنی پہ بٹھا لیا، میں اونٹنی پہ بیٹھ گئی، میرا بیٹا سلمہ ساتھ ہے، 3-4 سال کا میرا یہ بیٹا ہے، ساتھ ہے، بچہ ساتھ ہے، میں ساتھ ان کے چل پڑی۔ تو میرے میکے والوں نے دیکھا کہ یہ میری بیٹی کو لے کے جا رہا ہے، انہوں نے مجھے زبردستی ان کو پاک لیا اور میرا بچہ بھی واپس لے لیا۔ ابو سلمہ اکیلے مدینے چلے گئے، اور جب میرے سسرالیوں کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے بیٹا اکیلا چلا گیا، انہوں نے اپنی بیٹی روک لی، انہوں نے کہا پھر ہم اپنا بچہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو سلمہ کو یہ لے گئے، ان کے سسرال والے لے گئے۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں پورا 1 سال میں پہاڑی پہ جا کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے رویا کرتی تھی، اللہ کے حضور گڑ گڑایا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے میرا بیٹا واپس کر دے، مجھے میرے خاوند سے ملا دے۔ پورا 1 سال روئی ہوں، 1 سال گڑ گڑائی ہوں، اور میں کہوں گا آج کی ہماری عورت نہیں تھی، مگر نہ 10 عورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، نہ منہ میں دانت ہے، نہ پیٹ میں آنت ہے، کہتی ہے بی بی آ میں تنو دساں، تنو طریقہ میں دس دیا، ایک مرغا پھڑ لے، ایک مرغا لے لے اور لے جا کی فلاں پیر کو لے جا کے دے ککڑ چلے پتر، جب پتر لے آؤ تو جائے خاون میں تنو لگ دے گا ایک ککڑی دے پیچھوں۔ آج کے زمانے کی عورت تھوڑا نہ تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے پورا سال روئی ہوں، گڑ گڑائی ہوں اللہ کے حضور۔ قصور کیا تھا کہ خاوند مدینے میں، بیٹا سسرال والے لے گئے اور اس کو بھی گھر والے جانے نہیں دیتے۔ 1 سال کے بعد بھائی کو ترس آ گیا، اس نے کہا ابھی تم نے کیا اس مسکین پہ ظلم کیا ہوا ہے، اس کا بچہ اس کو دلاؤ، اس کے شوہر کے پاس بھیجو، ابو سلمہ کے پاس بھیج دو اس کو۔ تو بار ان کو بھی خیال آیا کہ بڑا ظلم کر دیا، بار بچہ واپس دیا۔ کہتے میں اپنے بیٹے کو لے کے اونٹنی میں بیٹھی اور چل پڑی مدینے کی طرف، ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے، اکیلی جا رہی ہوں۔ جب راستے میں پہنچتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مل گیا، غلام مصطفیٰ مل گیا، حضور کے مکتب کا پڑھا ہوا طالب علم مل گیا، شاگرد مل گیا، حضور کا تربیت یافتہ ایک صحابی ملا۔ پوچھا بی بی کہاں چل دی؟ کہنے لگی کہ میں ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ ہوں، میں مدینے ان کے پاس جا رہی ہوں۔ پوچھا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگی کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ اللہ انما یا ربی سیادین، ہر کسی میرے ساتھ تو میرا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے ساتھ میرا رب ہے، ام سلمہ کہنے لگی میرے ساتھ میرا رب ہے۔ آخر غلام کس کا تھا؟ حضور کا تھا۔ کہنے لگا اچھا اکیلی عورت ہے، پریشان ہوگی رستے میں، اس کو کچھ پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، اونٹنی کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چل دیے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب کبھی مجھے حاجت کرنی ہوتی، نماز کا وقت آتا تو وہ ایک درخت کی اوڑ میں بھی اونٹنی بٹھا کے چلا جاتا، میں آرام سے وضو کر کے نماز پڑھ لیتی، قضائے حاجت کر لیتی، اور کہتی ہے قسم ہے مجھے رب کائنات کی، میں نے اس سے زیادہ شریف آدمی، عورتوں کا احترام کرنے والا آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ اور مجھے مدینہ لے گیا۔ جب مسجد قباء میں پہنچتی ہوں، مسجد قباء میں پہنچی تو اس نے مجھے وہاں چھوڑا کہ تیرا خامد مسجد قباء میں ہے، مجھے چھوڑ کے واپس پیدل سفر کر کے بڑی دور سے لایا اور واپس مجھے مکے چلا گیا، وہاں چھوڑا اور خود مکہ واپس چلا گیا۔ 300 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، 300 میل یہ سفر ہے مکے مدینے کا۔ کتنا سفر اس نے کیا ہوگا صرف ایک عورت کے احترام میں۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ پہلے غیرت مرد کی مرتی ہے پھر عورت کی مرتی ہے۔ یہ غیرت والا آدمی تھا کہ عورت کا احترام جانتا تھا، ہمارے زمانے کا تھوڑا نہ تھا کہ کسی سے پتہ پوچھ لو، چٹاک کی زبان نہیں ہلائے گا، جو ہے وہ کلو 1.5-2 کلو 10 کلو کا ساری ہلا دے گا۔ تو بہرحال حضرت ام سلمہ وہاں پہنچ گئی تو اتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، کس وجہ سے؟ قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن میں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے آپ کی جو ہے وہ ساتھ منسلک ہو گئی۔ یہی قصور ہے، اور کیا قصور ہے؟ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں ہمیں سکھائی ہیں کہ ادب و احترام۔ اور آپ دیکھیں کہ ماں، بہن، بیٹی، بہو میری ہے، لیکن اللہ نے ان کی عزت کی حفاظت، ان کی جو عظمت کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی۔
ماں بہن بیٹی میری ہو، حفاظت رب کرے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک حفاظت اللہ نے فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پہلا ارشاد، اب دیکھ رہے آدمی جو ہے گھر میں اپنے محرم کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا کہ گھر کا محرم باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، جب گھر آنے لگے اس کا ادب اللہ نے کیا سکھا دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ جب تو گھر آئے کس وقت میں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے اس وقت میں گھر آئے، اور دوسرا وقت وحین تزعون ثيابكم من الظہیرہ، اور دوپہر کے وقت، اور من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد جب گھر میں آیا کرے، اپنے ہی گھر میں آنا ہے، اپنی بیوی موجود ہے، ماں بہن بیٹی موجود ہے، حکم یہ ہے کہ جب گھر میں آؤ تو گھر میں دروازہ کھٹکھٹا کے آؤ، تاکہ اندر بیٹھنے والی عورت جو ہے وہ سنبھل جائے، پتہ نہیں کس حال میں، حالانکہ اپنی محرم بیوی اپنی ہے، لیکن اس کے لیے حکم کیا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا کے کھمورا مار کے السلام علیکم کہہ کے اندر آئے، تاکہ اندر بیٹھنے والی عورت جو ہے وہ سمجھ جائے وہ کس حال میں کیا کریے، لیٹی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کام کر رہی ہے، دوپٹہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو اپنے محرم کے لیے ہے، غیر محرم کے لیے نہیں، غیر محرم کو تو اجازت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے غیر محرم کو تو اجازت ہی نہیں دی، بلکہ اس کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، فرمایا کہ کسی اور کے گھروں میں نہ جایا کرو یہاں تک کہ اجازت مل جائے۔ غیر محرم کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اندر جانے کی اجازت ملے تو جاؤ، لیکن محرم کے لیے فرما دیا کہ محرم بھی گھر میں آئے تو اجازت لے کے آئے، دروازہ کھٹکھٹا کے سلام کر کے اپنے آنے کی آمد بتا دیا ہے۔ ابھی دیکھیں عورتوں کا احترام ہو رہا ہے، ان کی عزت کی، عفت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، جب عزت کی عفت کی حفاظت کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چلو تو چلتے وقت پاؤں سنبھال کے رکھا کرو، پاؤں سنبھال کے رکھا کرو کہ پاؤں کی آواز بھی غیر محرم تک نہ جائے۔ اب میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں کہ جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورے قرآن کریم میں کہیں بد اخلاقی کا حکم نہیں ہے، اگر آپ کی نظر میں ہے تو بتائیں، بلکہ اللہ نے فرمایا اخلاق سے پیش آؤ، بد اخلاقی کا حکم ہی کوئی نہیں، لیکن ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ تو بد اخلاقی سے یعنی ذرا سختی سے بول، فرمایا کہ جب گھر میں کوئی غیر آدمی آئے اور آ کے تیرے کسی محرم کو آواز دے تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ ذرا کڑک آواز میں اس کو جواب دے، سخت لہجے میں بولے، نرم لہجے میں نہ بولے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، وہ گھر پہ نہیں ہے، کتنا لہجہ ہونا چاہیے تاکہ اگلے آنے والے کے دل میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہو۔ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتے ہیں، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں سناتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مارکے میں تشریف لے گئے، ایک کافر کی بیٹی پکڑی گئی، حضور کے دربار میں لائی گئی، ننگے سر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر، نبوت والی چادر اتار کے اس بچی کے سر پہ ڈال دی۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ تو کافر کی بیٹی ہے، یہ تو مشرک کی بیٹی ہے، دشمن کی بیٹی ہے، اس کا کیا ادب ہے، کیا احترام ہے، اس کی تو کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ادب اور کوئی احترام نہیں ہے، آپ نے اپنی چادر جو ہے اس کے سر پہ اڑا دی۔ تو میرے نبی کا جواب سن لو ایمان والو اور ایمان والیوں سن لو، میرے نبی نے جواب دیا کہ جب اپنے گھر میں تھی، جب بھی بے پردہ تھی، اور جب مصطفیٰ کے دربار میں آئی، مصطفیٰ کے گھر میں آئی بیٹھی ہے، اب بھی بے پردہ ہو تو مجھ میں اور ان کے گھر والوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ نبوت کی رحمت والدہ نے بچی پہ بڑی پوچھا بیٹا بتا کیا چاہیے مانگ، وہ سمجھتی تھی کہ امام الانبیاء سخاوت کے دریا سمندر ہے، سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز ہوا سے بھی زیادہ ہے، آپ کا رحم اور کرم سب سے زیادہ ہے۔ کہنے لگی پھر آپ ایسا کیجئے مجھے آزاد کر دیجئے اور میرے گھر تک مجھے پہنچا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو آزاد ہے، اپنے دو صحابی ساتھ کر دیے، لو بھی گھر تک چھوڑ کے آؤ، اب دونوں لے کے چل دیے، اب لمبا سفر ہے، رات کا سفر ہے، رات بھی آتا ہے آتی ہے، دن بھی آتا ہے، تنہائی جنگل بھی آتا ہے۔ وہ عورت کہتی بھی مسلمان نہیں ہوئی، کہتی ہے کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا، ایک میری دائیں طرف چلتا ہے ایک بائیں طرف چلتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ دونوں نابینا آنکھوں سے اندھے ہیں۔
کہ کوئی بھی میری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا، کیونکہ شاگرد کس کے ہیں؟ شاگرد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ایک مارکے کی درمیان میں ایک واقعہ جو ہے سناتا چلا جاؤں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک مارکہ میں تشریف لے گئے، سامنے یہودیوں کو پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں، مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا چلو بھئی ان کے ایمان کو ضائع کرانے کا وقت آ گیا، کیا کریں؟ اپنے اپنے گھر سے ایک نوجوان لڑکی کو، خوبصورت بچی کو سجا کے ہار سنگار کرا کے رستے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب مسلمان غیر عورت کی طرف نگاہ کر کے دیکھے گا تو اس کا ایمان کہاں باقی رہے گا؟ اب یہ چل رہے ہیں رستے میں، امیر جماعت کو پتا چل گیا کہ آج یہ مسئلہ ہونے والا ہے۔ اس نے امیر جماعت نے سب صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا بھائی سن لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ فرمایا کہ اے نبی جی آپ حکم دے دو اپنے یاروں کو کہ اپنی نگاہیں نیچے کر لیں۔ یہ آیت امیر جماعت نے جب پڑھ کے سنائی ہے کہ اس کے بعد جب چل پڑو آگے چلتے ہیں، آگے وہ لڑکیوں کا ایک دائیں طرف بھی لڑکیاں کھڑی ہیں، بائیں طرف بھی لڑکیاں قطار بنا کے کھڑی ہوئی ہیں، اور درمیان میں سے صحابہ کی جماعت گزری ہے، کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ عورتیں کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہ لوگ کیا ہے، یہ کوئی انسان نہیں لگتے، یہ کوئی جن ہے، یہ کوئی فرشتے ہیں، کس مٹی سے بنے ہیں؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی مجھے فرشتے نظر آتے ہیں، نہ انہوں نے ہماری طرف دیکھا، نہ انہوں نے اپنی آنکھیں موڑ کے دیکھا، نہ ہماری آواز پہ ہمارے ساتھ پہ متوجہ ہوئے، کیسے لوگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کر رہا تھا، اس بچی کو لے کے اس کے گھر پہنچتے آگے اس کا بھائی ملتا ہے، وہ کہتا ہے وہ بتا بھائی تیرے ساتھ کیا بنا، تو مسلمانوں کے ہاں قید ہو چکی تھی، اور جب جو قوم کسی کو قیدی بناتی ہے تو وہ اس کی عزت تار تار کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں بھائی، میں جس کے پاس سے آئی ہوں، جس پیغمبر کے پاس سے آئی ہوں، اس سے زیادہ کریم، اس سے زیادہ شفیق، اس سے زیادہ سخی، اس سے زیادہ رحم دل میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اس نے اپنی چادر اتار کے میرے سر پہ دوپٹے کے طور پہ مجھے اڑا دی۔ اور بھائی کہنے لگا کہ بہن پھر خالی ہاتھ کیسے آ گئی؟ کیا مطلب کہ کلمہ پڑھ کے آئی ہے؟ کلمہ پڑھ گیا جو ہے اپنے ہاتھ بھر کے آئی ہے، کہتی خالی ہاتھ آئی ہوں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ کیوں نہیں پڑھا؟ اتنے قریب لوگوں کے پاس سے تو خالی ہاتھ آ گئی، کیسے آ گئی؟ اب بہن کا جواب سنیں۔ بہن نے کہا بھائی کلمہ پڑھ لیتی وہی رہ جاتی، پھر میں نے یہ سوچا اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں یہی رہ گئی کہ میرا بھائی معروف نہ ہو جائے، بہن جنت میں اور بھائی جہنم میں چلا جائے، اس لیے تیرے لیے آئی ہوں۔ اب دونوں چلتے ہیں، دونوں چل کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میری ماں میری بہنوں، یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تربیت کہ کیسے عزت کی حفاظت کی، ایسے عزت کی حفاظت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کافر کے گھر کی بچی ہے تو اس کی بھی عزت کی حفاظت ہے، چل جائے کہ میرے مسلمانوں کی بچی ہے اس کی طرف میری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانوں نے یوں ہی عورتوں کی عزت کی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عزت کی حفاظت کی۔ اتنی اس کو اپنی فکر نہیں، اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور میرے رب کو فکر ہے۔ اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنے نبی کو دیا کہ اے نبی قل یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی جی آپ کہہ دیں، اپنی پہلے حکم دو اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیویوں کو، پہلے عائشہ کو کہو، حفصہ کو کہو، حضرت ام سلمہ کو کہو، ان سے پہلے کہو کہ یہ پہلے پردہ کریں، پھر اپنی بیٹیوں سے کہو کہ یہ پردہ کر لیں، پھر وہ پردہ کریں، پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کی بچیوں سے کہو کہ پردہ کریں، وہ پردے میں رہا کریں، باہر نہ نکلا کریں۔ آپ ذرا دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہی ہے، زبان عائشہ کی ہو، کلام خدا کا ہو اور سننے والے مصطفیٰ ہو۔ حجرے کے اندر وہ حجرے بھی آپ دیکھ لیں کیسے تھے، حجرے بھی کچے تھے، کھڑے ہو تو ہاتھ اوپر اٹھائے تو چھت پہ لگتا تھا، کچے مکان والے اور ایسے پکے ایمان والے تھے کہ جبریل آ کے روزانہ سلام پیش کرتا ہے۔
ایسے پکے ایمان والے کچے مکانوں والے ہم نے کہاں اپنی اولاد کو، ہم نے اپنے بچوں کو بچیوں کو کس طرح چھوڑ دیا. ذرا توجہ کر لیں. کہاں پکی پکی کوٹھیاں بناؤ جناب، اونچے اونچے مکان کار کوٹھی بنگلے بنانے کی طرف مشغول کر دیا، قرآن سے توڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے توڑ دیا، دنیا میں مشغول کر دیا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضور تشریف لائے، امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں، حجرے میں ایک سراغ ہے، آواز امی کی باہر آ رہی ہے، حضور تشریف لائے اور آ کے آپ نے وہ سراغ جس سے آواز باہر نکل رہی تھی بٹی توڑ کے اس کو فوراً بند کر دیا کہ عورت کی آواز بھی باہر نہ جائے، غیر محرم عورت کی آواز بھی نہ سنے، اگرچہ وہ قرآن ہی پڑھ رہی ہو، قرآن پڑھنے کی آواز بھی باہر نہیں جانی چاہیے، اندر اندر رہے. میں کر رہا تھا امام الانبیاء آخری بات کر کے بات کرو ختم کرتا ہوں کہ یہ لوگ دنیا میں ایسے رہے، 3 مہینے ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلا، فاقے سے وقت گزارنے والے مرد ہیں، فاقے سے وقت گزارنے والی بیویاں ہیں، اور انہی بیویوں کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ یہ بیویاں نبی کا ساتھ دینے والی بیویاں ہیں. اور پھر ان کی شان آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور دین کو آگے رکھا، دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، بندہ اگر ہمیں 3 مہینے کسی گھر میں ہڈیاں نہ پکے اس کا کیا عالم ہوتا ہو؟ 3 مہینے چولہا نہیں جل رہا، کیا بھوک کا عالم ہوگا. یہاں ایک دن ہڈیاں نہ پکے تو اپنے خامدوں کا مسئلہ پھاڑنے کو دیتی ہے، ایک کوئی چیز کبھی نہ لا کے دے بیچارہ اس کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہے. اور یہاں 3 مہینے کہنے کی بات ہے، سننا آسان کہنا آسان ہے، جس پہ گزری ہے اس سے پوچھیں. ایسے فاقوں سے وقت گزارنے والی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ دنیا میں نہیں رہنا. ہو گئے وہ دیکھو آپ ایک اور چیز دیکھیں، آپ اپنی بچی کا نام رکھیں گے عائشہ، کیا رکھیں گے؟ حفصہ، فاطمہ. کیوں رکھیں گے؟ 1400 سال گزر گئے دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ان کے نام زندہ ہے. کیوں زندہ ہے بتائیں؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں یا بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہوں، اپنے دادا کا نام بتائیں. کیا نام ہے دادا؟ پردادا کا؟ بس اس طرح دادا کا پتہ ہے، باپ کا، دادا کا، پردادا کا پتہ ہی کوئی، وہ ختم، نام بھی ختم. کسی کو یاد ہوگا تو پردادے کا بتا دے. اس کے بعد ہڑدادا، پھر گھڑدادا، کھڑدادا، ہڑدادا، گھڑدادا، اتنے دادے تو ہیں نا، اوپر تک جانے ہیں یہ سارے. بتاؤ کیا نام تھا؟ کسی کو نہیں پتا، مجھے خود نہیں پتا، میرے سے پوچھ لو، مجھے بھی دادے کا نام آتا ہے. اس کے بعد اوپر دادے کا نام کیا ہے مجھے بھی نہیں پتا. مٹ گئے وہ نام، ختم ہو گئے، لوگ قبروں میں چلے گئے، نام بھی ختم ہو گئے. لیکن یہ کیا بات ہے، آج ابو بکر، مسجد کا نام ابو بکر، مسجد ہے عمر فاروق. آپ کی مسجد کا نام کیا ہے؟ فاروق اعظم، عمر فاروق ہے. بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ ابو بکر. کیا نام رکھا؟ عمر. کیا نام عثمان؟ کیا نام علی؟ کیا نام ہے؟ فاطمہ ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے. یہ نام کیوں رکھتے ہو؟ کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ مٹا کے دنیا کو پیچھے چھوڑ کے اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے تابع کر دیا. رب نے بھی پھر خوش ہو کے ساری دنیا میں ان کا نام قیامت تک اللہ نے باقی رکھ دیا. یہ تو دنیا کی بات کر رہا ہوں، پھر آ چلتے ہیں محشر میں. لے چلو تجھے محشر میں جا کے دیکھتے ہیں. محشر میں جب پہنچو گے ان سرات آپ کو بھی دیکھنا ہے، میں نے بھی دیکھنا ہے. 1500 سال کا سفر ہے، 500 سال چڑھائی ہے، 500 سال سچائی ہے، اور 500 سال پھر اس کی اترائی ہے. بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. ہر مرد و عورت نے اس میں سے گزرنا ہے. اب اس میں سے گزر رہی ہے کون؟ اس میں سے گزر رہی ہے نبی کی بیویاں، اس میں سے گزر رہی ہے نبی کی بیٹی فاطمہ، وہاں نبی کی بیٹی رقیہ، ام کلثوم، زینب گزر رہی ہے. اب یہاں پہ فرشتہ ایک اعلان کر رہا ہے. اعلان سنے، فرشتہ اعلان کر رہا ہے. اے فرشتہ کہتا ہے کہ اے آدم، بے شک آپ ابو البشر ہیں، پردہ کر لیجئے، ذرا منہ آنکھیں نیچے جھکا لیجئے. اے نوح، بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، آنکھیں جھکا لیجئے. اے ابراہیم، بے شک آپ خلیل اللہ ہیں، آنکھیں جھکا دو. اسماعیل ذبیح اللہ، آنکھیں جھکا دو. موسیٰ کلیم اللہ، آنکھیں جھکا دو. اے یوسف حسن کے بادشاہ، آنکھیں جھکا دو. عیسیٰ روح اللہ، آنکھیں جھکا دو. اے ابو بکر، آنکھیں جھکا. عمر، تو بھی آنکھیں جھکا دے. اے عثمان، تو بھی آنکھیں جھکا دے. پھر صحابہ کو حکم ہو رہا ہے آنکھیں جھکا دو. پھر اس کے بعد انبیاء اور سارے اولیاء اللہ، سارے ولی آنکھیں جھکاؤ، سارے انبیاء آنکھیں جھکاؤ. پوری کی پوری امت نے آنکھیں آج جھکا دو. بھئی کیا بات ہے، بڑا کون شان والا گزرنے والا ہے، کون اتنے مرتبے والا گزرنے والا ہے کہ نبیوں کو بھی کہہ رہے ہیں ذرا رستہ چھوڑ دیں، دائیں بائیں ہو جو. پروٹوکول کس کا ہے؟ یہاں تھوڑا سا کوئی وزیر آ جائے نا، جناب روڈ ہم صاف کرا رہے ہوتے ہیں، وہ روڈ صاف کر دو، بولو مزاق کر دو، چاہے اگلے کا نقصان ہو جائے، کہ مریض پھنس گیا تو پھنس گیا.
لیکن یہ دیکھیں محشر میں روڈ صاف ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کے لیے یہ مقام ہے، یہ شان ہے، یہ پروٹوکول کس کا ہے؟ یہ پروٹوکول انہی بیویوں کا ہے، نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ یہ پروٹوکول دے رہے ہیں کہ آج نبی کی بیویاں اور بیٹیاں گزر نہیں ہیں، آج سارے نظریں جھکا کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ شان بتاؤ کیوں ملی، یہ مقام کیوں ملا؟ کیا بتاؤ کہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک جوڑے میں کئی کئی نکاح ہو جاتے تھے، ایک جوڑے کے اندر۔ بیٹی میری بیٹی کا نکاح ہے، چل تو لے جا، اس سے واپس لیا، میری کیا بیٹی کا نکاح ہے، تو لے جا، میری بیٹی کا نکاح ہے، تو لے جا۔ کئی بیٹیاں کا نکاح ایک ہی سوٹ میں ہو جاتے تھے۔ اور آج کیا ہے جناب، جب تک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا لہنگا نہ ہو شادی ہوتی ہے، نیا سوٹ پہنوں گی، نیا جوڑا لوں گی، پچھلی شادی میں پہن لیا تھا پھر بھی پہنوں گی، نئے جوتے، نئے میک اپ، ہر چیز نئی نئی لینے کا شوق ہے۔ بس کیوں کہ ظاہری زندگی کا شوق ہے نا، یہی تک کی زندگی کا شوق ہے، اپنے آپ کو بنانے کا شوق نہیں کہ میں اپنے آپ کو بنا لوں، مقام مجھے مل جائے اونچا۔ بچوں کی تربیت کا شوق نہیں، بس اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھر میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے آ رہے جا رہے ہیں، کیا تربیت ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی کوئی پتہ نہیں، بس اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھتے ہیں، آپ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اونچے اونچے مکان بنا رہے ہوتے ہیں اور رب کے ہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آدمی فلاں ایک ہفتے بعد مرنے والا ہے۔ اور فرمایا امام الانبیاء نے کتنے لوگ سر پہ سیرا باندھ رہے ہیں، شادی کا وقت آ گیا، شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس کے پاک قبلے کو یہی نہیں پتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا، پتہ نہیں کس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ ہم میں سے ہم موجود ہیں جو میری آواز سن رہے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ذرا توجہ کر لیں، پتہ نہیں کس کس کا نام اس ہفتے کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اب کس کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ کے علم میں۔ اس لیے پکی توبہ کر لیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، جتنی نمازیں چھوڑی ہیں میں آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑوں گا اور نہیں چھوڑوں گی۔ مرد ہے، عورتیں ہیں، جتنے اللہ کی نافرمانی کی ہے آج کے بعد نافرمانی نہیں کرنی۔ جتنے بھی گناہ کیے، جان بوجھ کے کیے، انجانے میں کیے، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کی آج معافی مانگ لیں، تاکہ آج فرشتوں کے مجلس میں اللہ یہ اعلان کر دے کہ فرشتوں تم کہتے تھے کہ اس انسان کو نہ بنا، دیکھ پورا مرجان آج مجھ سے صلح کرے بیٹھا ہے۔ کیا کہتے میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ایک دفعہ دل میں اللہ کو کہہ دے اللہ معاف کر دے، وہ ایسا کریم ہے، بندہ دل میں بھی مانگے اللہ پھر بھی کہتا ہے جا میں نے معاف کر دیا۔ اور یہی نہیں صرف معافی، بلکہ اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو دل سے ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی سچی توبہ کر کے اپنے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر۔ یا ربی هب لی من الصالحین، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا اللہ تم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تمہارے صغیرہ کبیرہ جان کے انجانے میں کیے وہ گناہ اس کو گناہ بھی نہ سمجھے، اللہ کو معاف فرما۔ سارے عالم کفر کی ہدایت کا فیصلہ فرما، ہمارے دینی جماعتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ محنت کام کرنے والوں کی کوئی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ان کی محنتیں قبول فرما۔ علماء طلباء مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مساجد مدارس علماء طلباء کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ ہماری اس بستی مرجان کو یا اللہ یہ دنیا رات جوڑے ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھے بچوں کو یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا پکا جو ہے اللہ اپنے نبی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا تابعدار بنا۔ یا اللہ نماز کا چسکا ذوق شوق نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کا یا اللہ شوق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مغرب کی گندی تہذیب سے، یا اللہ گندی ہوا سے
ہماری بچیوں کی بچوں کی تو حفاظت فرما یا اللہ، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی تو حفاظت فرما یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي آمين۔